بیٹھا قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے جب وحی ربانی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے حبیب جلدی یاد کرنے کے شوق میں زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے، ریپیٹ کرتے، یاد ہو جائے۔ میرے رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب میرے اس کلام کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں، ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو پیارے مصطفیٰ سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے۔ پھر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ کوئی دیوان حافظ یا دیوان غالب ہے کہ کوئی جو مطلب منہ میں آئے بیان کر دے۔ حامدی صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں۔ فرمایا ثم ان علینا بیانا، کلام بھی ہماری طرف سے آیا، بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ آپ نے فرمایا الا وانا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ میں گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور میں جو گورنر ہاؤس کے برابر میں گیا، وہاں گریڈ 20 کے بیوروکریٹ، ان کی تربیت ہوتی ہے ترقی کے لیے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، جوائنٹ سیکریٹری، اعلیٰ بلا سارے، تو وہاں لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے۔ میں نے لیکچر دیا تو سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ تو بڑے فلسفی ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی کیا ہے، تو ایک قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں سارے کے سارے، واحد اتھینٹک قرآن ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بات تو بڑی دماغ کو لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات اللہ نے کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیجا تھا، یا صبح اٹھے تھے تو کوئی آپ کے سرانے کوئی نوشتہ اللہ کا لکھا ہوا رکھا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے فتنے کی جڑ یہ ہے کہ قرآن کا تعلق صاحب قرآن سے توڑ دیا جائے۔ جتنے فتنے ہیں
سارے فتنوں کی جڑ یہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا، رجل شبعان علی اریکتہ، ایک پیٹ بھرا ہوا مست اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، یقول، وہ کہہ رہا ہوگا، ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا۔ لوگوں، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے حلال مانو، جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے حرام مانو۔ دیٹس آل، فنش، ختم۔ وہ جو پرویز کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، سامنے کے دانتوں سے کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، کتا، بلہ، چیتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو، چیل، گدھ، عقاب۔ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن میں، تو میں ڈکلیئر کر دوں، لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح یہ سو موٹو نہیں ہے کہ خود ہاتھ میں لے لیا۔ یہ اتھارٹی آپ کو اللہ نے دی ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ فرمایا کہ میرا جو رسول نبی امی ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ام یعقوب ایک صحابیہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات، ان پر لعنت فرمائیے، گودنے والی، گدوانیاں والی وغیرہ۔ انہوں نے کہا میں نے تو دفتین 2 جلدوں میں جو قرآن ہے وہ پڑھا ہے، اے عبداللہ اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہے؟ ام یعقوب نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے پڑھا ہوتا تو مل جاتا۔ کیا قرآن میں یہ ہے یا نہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے رسول روک جائیں رک جاؤ، جس کا حکم دیں بجا لاؤ، دلیل مت پوچھو۔ دلیل تو زبان مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، جب بارگاہ رسالت بپا ہوتی اور ہم طلباء کی طرح بیٹھے ہوتے تو جو فرماتے کنت اکتب کل شیء اسمع برسول اللہ، میں لکھ لیتا تھا، نوٹس لیتا تھا۔ فنہتنی قریش، قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روکا کہ بھائی اتنا نبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہے، کبھی بندہ غضب میں ہوتا ہے، کبھی رضا میں ہوتا ہے، ان کیفیات میں بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔
حدیث میں فاشارہ بِإِصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو میں کہوں لکھ دیا کرو، کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، اس منہ اور زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے حج بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے، دین مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ ابھی اگر میں قرآن میں ہوں نا، قرآن سے باہر تو نہیں گیا نا، حدیث بتائیے تو آپ سمجھ لیں کہ دین کیا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے ایک بات عیب ہے، کسی کے لیے کمال ہے۔ متکبر بندے کے لیے عیب ہے۔ یحشر المتکبرون کامثال الدر یوم القیامہ